پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عید کی خوشیاں منانے کے لیے ہم آج آئے ہیں ایف آر سی میں۔ ایف آر سی کیا ہے؟ فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر، دعوت اسلامی کے شعبے ایف جی آر ایف کا یہ ایک ایسا سب ڈپارٹمنٹ ہے جس میں معذور بچوں کی خیر خواہی کی جاتی ہے، ان کی یوں سمجھیے کہ میڈیکل نیڈز کو پورا کیا جاتا ہے۔ کچھ طلبہ ہوتے ہیں، کچھ بچے ہوتے ہیں جو سن نہیں پاتے، پراپرلی بول نہیں سکتے، جن کے چلنے میں پرابلم ہوتی ہے، جن کے بیہیویئرز کے پرابلم ہوتے ہیں، جن کے گھروں میں معذور بچے ہیں، وہ یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہوں گے کہ یہ کتنی بڑی ماں باپ کے لیے تکلیف ہے۔ آج ان میں سے چند بچے ہمارے پاس ہیں، جو بچے ہمارے یہاں الحمدللہ تربیت پا رہے ہیں، بہت ان میں فرق بھی آ چکا ہے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان بچوں میں پہلے کیا پرابلم تھی، اب وہ کیسے ہیں، اور یہ پرابلمز کا علاج کیا ہے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتانے آئے ہیں کہ ہم کیوں یہاں آئے ہیں، کہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ آپ کو یہ تو ایک تو اس ڈپارٹمنٹ کا کچھ تعارف پیش کریں، اور دوسرا ان بچوں کے ساتھ ہم کچھ خوشیاں منائیں۔ جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ خوشیاں منا رہے ہوں گے تو ان پیارے پیارے ننھے منھے بچوں اور بچیوں کی خوشیاں بھی آپ کو دیکھیں آپ، اور اپنے بچوں کو بھی دکھائیں کہ اللہ کی ہم پر کتنی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہمیں سننے کی صلاحیت دی ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے، ہم آسانی سے چل سکتے ہیں، مگر وہ لوگ جو معذور ہوتے ہیں، جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے، وہ واقعی بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں، اور اس سے زیادہ ان کے ماں باپ تکلیف میں ہوتے ہیں، کیونکہ ماں باپ تو اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ بچہ کیسا بھی ہو وہ ماں باپ کے دل کے قریب ہی ہوتا ہے، اور یہی ماں باپ کے بے لوث پیار کی نشانی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ماں باپ بچوں سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ بچے بڑے ہو کر ان کو فیڈ بیک دیں گے، بچے بڑے ہو کر کما کر انہیں دیں گے۔ ایسا نہیں ہے جناب، ماں باپ کا پیار بے لوث ہی ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو کوئی ماں باپ اپنے معذور بچوں سے، ڈسیبل بچوں سے پیار نہ کرتے۔ اب بچے نابینا بھی ہوتے ہیں، بچے بغیر سننے والے بھی ہوتے ہیں، پیر بھی نہیں ہوتے کچھ بچوں کے، ماں باپ انہیں پھر سینے سے لگاتے ہیں۔ دنیا میں اگر واقعی کوئی بے لوث پیار ہے، انکنڈیشنل لو ہے، تو فقط ماں باپ کا پیار ہے۔ تو سبحان اللہ، آج ان میں سے کچھ والد صاحبان بھی یہاں، سرپرست بھی موجود ہیں، ان سے بھی ہم نے بات کرنی ہے کہ وہ اب اس ڈپارٹمنٹ کے بننے کے بعد کیا فیل کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ہمارے ساتھ یہ بچے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آج ہم باتیں کم کریں، خود باتیں کم کریں، ان بچوں کی پیاری پیاری باتیں سنیں، اور ان بچوں سے کچھ ایکٹیویٹیز بھی ہم کروائیں گے، تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ اب یہ بچے ماشاءاللہ آہستہ آہستہ کچھ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تھوڑا سا اگر شارٹلی یہ مقصد بتا دیں کہ ایف آر سی کیوں بنایا گیا اور اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، آگے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ بھائی صاحب، سب سے پہلے تو ایف آر سی فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر جو بنایا دعوت اسلامی نے، ایک قدم لیا ہے اس شعبے کے اندر۔ ایک معذور بچوں کی ایک تعداد ہے جو ڈسیبلٹی ہوتی ہے، بظاہر تو یہ ڈسیبل بچے نظر آ رہے ہیں، کسی کو چلنے میں پرابلم ہے، کسی کو سننے میں پرابلم ہے، کسی کو بولنے میں پرابلم ہے، تو دعوت اسلامی اس طرف آئی۔ پھر اس کے علاوہ کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے ڈیلیڈ ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہوتے ہیں، بچے کی گروتھ ڈیلے ہو رہی ہے، اس کی جو گروتھ ہے عام بچوں سے وہ کم تھوڑی کم ہو رہی ہے، پھر نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، بیہیویئرل مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کا جو طبقہ ہے نا، عمومی طور پہ کیٹر نہیں کیا جاتا، یا چیک اپ نہیں کیا جاتا، یا صحیح ڈائگنوز نہیں ہو رہا ہوتا، یا پیرنٹس ان کے اوپر توجہ نہیں دے رہے ہوتے۔ آپ کے بیل میں ہوگا کہ اب موبائل کا زمانہ ہے، پیرنٹس اور بچوں کا انٹریکشن کم ہے، تو اس کو رول آؤٹ کرنے کے لیے، اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے ہم لوگوں نے یہ ادارہ لیا ہے۔ اب یہ جو بچے جو ہمیں یہاں پہ بظاہر ابھی نظر آ رہے ہیں، یہ سارے سنبھلنے 500,000 اسکریننگ ہو جانے کے بعد ہمیں فلٹر کر کے ہمیں یہ وہ بچے نظر آئے جن میں جینوئن پیتھولوجی مینس کہ ان کے اندر کسی میں ایب نارملٹی، جیسے وہ بچہ ہے ہمارے پاس آیا تھا جب اس کی نیک پیلسی کہلاتی ہے نا، مطلب مسکولر پرابلم تھا، تو یہ گردن ٹھہر ہی نہیں پاتی تھی اس کی، تو ابھی اللہ کے کرم سے اپنے والد صاحب کے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو الحمدللہ، چلیے یہ تو ہم والدین سے بھی پوچھیں گے کہ اس ڈپارٹمنٹ سے ان کو کیا فائدہ ہوا ہے، انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو ناظرین، اب ان بچوں میں جو پرابلمز ہیں، یاد رہے کہ ویسے تو ہم آپ کے سامنے ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ معذور یا ڈسیبل، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان کے لیے بڑا پیارا لفظ ایک استعمال ہوتا ہے کہ یہ اسپیشلی ایبل بچے ہیں، یہ خصوصی صلاحیتوں کے حامل بچے ہیں، اور ان کے ساتھ اب ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ بچوں سے ہم باری باری نام پوچھتے ہیں اور ماشاءاللہ پھر انشاءاللہ ان سے کچھ بات چیت کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مجھے مائک دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام معین ہے۔ معین ہے، ماشاءاللہ معین تو بولتے بھی ہے، بھائی واہ بھائی واہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اچھا بولیں گے، ابراہیم نام ہے۔ یہ ان کو سننے کا پرابلم ہے جی، ان کے کانوں میں دیکھیں آپ ایئربڈ وہ بھی لگے ہوئے ہیں، آواز آلہ بھی لگا ہوا ہے جی بیٹا۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ بائے بائے۔
اور آپ کا نام؟ مشتبہ. ہاں مشتبہ، واہ بھائی، میرے بیٹے کا نام بھی مشتبہ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مشتبہ جی، آپ کا نام کیا ہے؟ ملا نام ابراہیم ابراہیم ہے. ماشاء اللہ، ارے واہ بھائی واہ، ابراہیم نے تو اپنا نام بھی بتا دیا. جی اگلے منع کے پاس چلتے ہیں. آپ کا نام بتائیں گے آپ؟ میرا نام عبدالصمد ہے. عبدالصمد ہے. ہاں ماشاء اللہ. آپ کا نام؟ میں نام جانا ہے. زینب ہے. ارے واہ. آپ کا نام بتائیں گے بھائی؟ چلیں جی، آپ بتائیں گے آپ کا نام؟ میرا نام طیبہ ہے. طیبہ ہے. ماشاء اللہ. گڑیا آپ کا نام؟ اور سیدہ سعدیہ ہیں. چلے بھائی، سیدہ تو ابھی تھوڑی شرما گئی ہیں. ناظرین یہاں ایک بات سمجھنی ہے، ان بچوں کو آپ نے دیکھا، کچھ کے نام آپ کو سمجھ آئے ہوں گے، کچھ کے نام سمجھ نہیں آئے ہوں گے. مجھے تو یوں سمجھے کہ یہ چند جملوں نے ہلا کے رکھ دیا کہ جو جی میں آتا ہے ہم بول لیتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں گفتگو کر لیتے ہیں، مگر ایک ایک لفظ ان کو نکالنے کے لیے پرابلم ہو رہی ہے، ان کو بولنے کے لیے تکلیف ہو رہی ہے. اور ایک ٹیکنیکل پرابلم سمجھیے گا، جس کی سماعت نہیں ہوتی نا، جو سن نہیں سکتا. ایکچولی ہر بندہ گونگا نہیں ہوتا ہے. جب کوئی بات ہی کان میں نہیں آئے گی، سن نہیں پائیں گے تو بول بھی نہیں پائیں گے. تو ان بچوں کو جو تھوڑی تھوڑی ماشاءاللہ گفتگو آئی ہے، اس کی بڑی وجہ یہی سمجھیں گے کہ جو ایئر پلانٹ لگائیں، کیا کہتے ہیں اس کو، جو کان میں ہیئرنگ ڈیوائسز جو لگانے کے بعد فرق پڑتا ہے، جب بچہ سنتا ہے تو بولنے لگتا ہے. ابھی ڈفرینٹ میں ویریبل ہوتا ہے. کچھ بچوں کے ہیئرنگ کی سننے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، تو اس کے حساب سے فریکوینسی کے حساب سے ہم ہیئرنگ ڈیوائس لگا دیتے ہیں. کچھ بچوں کو بول رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں بول پا رہے ہوتے ہیں. لیکن اب ایک میں آپ کو اس میں توجہ یہ دلاؤں گا کہ والدین کا اور بچے کا جب بولنے کا انٹریکشن ٹائم جو ہم پریکٹس کے اندر ہم دیکھتے ہیں، تو اس ہمیں تجربے میں ہی نظر آتا ہے. تو پوچھا جائے نا کہ والدین اپنے بچوں کے ساتھ کتنا بولتے ہیں. بچہ عموماً زیادہ تر ٹائم اپنے اسکرین پہ پلے کے اوپر گزار رہا ہوتا ہے، یا یعنی زیادہ بولیں گے تو بچہ زیادہ سیکھے گا، یہ کہنا والدین چاہتے کا. ہم لوگ یہ اسپیچ تھیریپی میں ہوتا کیا ہے، تھوڑی دیر ہے نا، 30 منٹ کے لیے صرف بولنے کی پریکٹس ہی کرائی جاتی ہے. اچھا یہی پریکٹس ہم گھر میں بھی کر سکتے ہیں. یہ گھر پر کر ماشاء اللہ. دیکھیں اب آج کے دور میں جو بچہ تندرست ہے، ماں باپ اس سے بات نہیں کر رہے ہوتے، اس کو بھی موبائل پکڑا دیا، خود بھی موبائل پہ لگ گئے. تو جو بچہ ویسے ہی بولنے میں مشکل ہے، اگر اس کو ٹائم نہیں دیں گے تو وہ کیسے سیکھے گا؟ تو بڑی اچھی بات ڈاکٹر صاحب نے کہی کہ جن بچوں کے بولنے میں پرابلم ہے، ماں باپ ان کے ساتھ بولیں اور سبحان اللہ ساتھ مل کے ذکر کرتے رہیں، درود پڑھاتے رہیں، اچھی اچھی باتیں اس کی زبان سے ادا کرواتے رہیں. اللہ وہ دن لائے گا کہ وہ انشاءاللہ اچھا بولنے لگ جائے گا. اب میں چاہوں گا کہ ان بچوں کے ساتھ ہم کچھ ایکٹیویٹیز بھی کریں. آپ بھی تو اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے، یہ بھی ہمارے بچے ہیں، آج ان کے ساتھ کچھ ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں. ابراہیم تختی سنائیں گے؟ چلے تختی لائیں بھائی، کوئی قاعدے کی یا زبانی سنا دیں گے؟ ارے واہ، ابراہیم ہمیں انشاءاللہ قاعدے کی تختی سنائیں گے. سنائیں بھائی. الف با تا تا جیم ہا ہو دال واہ بھائی، دال و یعنی ماشاءاللہ کیا بات ہے. چال چال ان عین غین جی، کاف کاف نام کیا بات ہے. قاف اور کاف میں فرق بھی بتا رہے ہیں. واو ہا ہمزہ جا جا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ارے واہ بھائی واہ، کیا بات ہے. کوئی دعا یاد ہے؟ کوئی بھی دعا، کون سی دعا یاد ہے؟ بسم اللہ. انما والگا فی بلگا بگن. کیا بات ہے ماشاءاللہ. یعنی یہ دیکھیں کہ یہاں ان بچوں کی صرف یوں سمجھیے کہ بولنے کی صلاحیتیں نہیں بڑھائی جا رہی، ان بچوں کو دین بھی سکھایا جا رہا ہے. یقیناً اس بچے کی باتیں بہت سارے ناظرین کو سمجھ نہیں آئی ہوں گی، لیکن اس بچے کا کریج دیکھیں، ہمت دیکھیں کہ یہ بول بھی رہے ہیں اور ہمارے اسلامی بھائی ان کو سکھا بھی رہے ہیں. تو یہ پہلے جب آئے تھے ہمارے بتائیں گے، تو پہلے جب آئے تھے تو ان کی صلاحیتیں ایسی بالکل تھی. کلیئر نہیں تھے. اچھا، الفاظ کلیئر نہیں تھے. بالکل بھی کلیئر نہیں. اچھا، اب آہستہ آہستہ کلیئر ہوتے جاتے ہیں. ماشاءاللہ کلیئر ہوا. یہ تختی انہوں نے یاد کی، دعائیں سے اور بھی ماشاءاللہ یاد ہے. مطلب یہ اپنی جو اس کے ووکیبلری جو کلیئر جیسے ایسے ہوتی جا رہی ہے ماشاءاللہ. یہ اچھا یہ بتائیں گے کہ ان بچوں میں کس کس بچے میں بڑا فرق آیا ہے؟ پہلے کیا پرابلم تھا اور اب کیا آیا ہے؟ جیسے یہ مشتبہ ہے جی، یہ سیدہ سعدیہ ہے، اس کو بیہیویئر ایشوز تھے بڑے. اچھا اچھا. مطلب یہ اس طرح بیٹھ نہیں سکتی تھی صحیح سے. آئیے دیکھتے ہیں سیدہ سعدیہ ہمارے پاس جب پہلے آئی تھی تو ان کی کیا کیفیت تھی اور اب کیا کیفیت ہے. رحمت پہ تیری ہے آسرا، تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا.
ایسے یہ زینب ہے ماشاءاللہ جی اب یہ چیزوں کو سمجھنے لگی ہے، جیسے میں نے کہا تھا ایکٹیویٹی کریں گے اور اس کے ورڈز اب بڑے کلیئر ہو گئے ماشاءاللہ. یہ کارڈز کو، ورڈنگ کو، نمبرز کو سمجھ لیتی اچھا ہے. ماشاءاللہ. یہ بھی زینب بالکل بیٹی ہمارے پاس پہلے آئی تھی، ان کی کیا کیفیت تھی وہ دیکھتے ہیں، اور اب ہم زینب سے ہی انشاءاللہ ایکٹیویٹی کا آغاز کرتے ہیں. جی زینب بیٹا کو ان کو لائیے اور ان کو بتائیے کیا کروائیں گے آپ ان سے. کیسے چلتے ہیں آپ، چل کے بتائیں. جی زینب دیکھیں چل کے بتائیں گی. بتائیں بسم اللہ. ارے 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 اتنا فاسٹ، سبحان اللہ. ایک بار پھر کریں بھائی. اچھا یعنی یہ پہلے پراپر چل نہیں پا رہی تھی. بالکل سلو. اچھا پاؤں جمے ہوئے نہیں. پاؤں جمتے نہیں تھے. زینب بیٹا دوبارہ کریں گے، ایک بار اور کریں گے. واپس تھوڑا کوئی سلو کریں ان کو. آرام آرام سے، آرام آرام. سلو سلو. شاباش. دوبارہ کریں. یعنی یہ سلو اس لیے کروایا جا رہا ہے ناظرین. ذرا آپ دیکھیں کہ کون سے جگہ پر پیر رکھنا ہے. یہ ہمارے لیے اب شاید بہت سارے بچے کہیں یہ کون سی مشکل بات ہے، لیکن جس کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ وہ اپنے پیر ہی سیدھے نہ رکھ سکتے ہوں، واک کرنا ہی مشکل ہو، یہ سمجھ ہی نہ آئے کہ پیر کدھر رکھنا ہے، ان کو ان پریکٹس کے ذریعے پیر صحیح رکھنا سکھایا جاتا ہے. پھر وہی بات آ گئی کہ پیروں سے چلنا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. ہم کتنا آسانی سے چلتے ہیں اور اس نعمت کا احساس بھی نہیں ہے. پوچھئے ان سے جن کے پیر نہیں ہیں، یا پوچھئے ان سے جن کے پیر تو ہیں مگر وہ پیر ہی صحیح جگہ پر نہیں رکھ پاتے. ان کے ماں باپ کو کتنی پرابلم ہوتی ہوگی کہ جب یہ بچہ صحیح چل نہیں پاتا ہوگا. تو آج ماشاءاللہ آپ نے دیکھا تو پیارے بچوں، جو بچے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کریں. یہ پیر اللہ نے اس لیے نہیں دیے کہ اس سے گناہوں کی طرف جائیں، یہ ہاتھ اس لیے نہیں دیے کہ اس سے گناہ کریں، یہ زبان اس لیے نہیں ملی کہ ہم اس سے گناہ کریں. تو گناہ سے بچ کر زندگی گزارنی ہے، اور ان بچوں کے ذریعے ہمیں واقعی اپنی نعمتوں کی جو احساس ہے، جو قدر ہے، وہ ہو رہی ہے. اچھا اب دوسرے بیٹے کون کریں گے؟ انشاءاللہ ہمارے پاس ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں. جی بتائیے ایکٹیویٹیز بتائیے. یہ کلر کی ان کو پہلے اتنی پہچان نہیں ہوتی تھی، اب ان کو یہ بتایا گیا کیونکہ ان کو چیزوں کی ورڈنگ کی نہیں پرابلم تھی سننے کی. اب ان کو ہر چیز کی ڈفرینشیٹ کرنے کی ان کو پہچان ہو گئی. بیسیکلی ہیئرنگ امپیئرڈ بچے ہیں، تو ان بچوں کو مختلف چیزوں کے الفاظ مطلب ان کو بولنے میں مشکل ہوتی ہے بیسیکلی. تو یہ جب ہم ان کو بولنے میں اور ان کو اسی طرح سے سمجھنے کے لیے پھر ہم ان کو یہ پریکٹس کرواتے ہیں بیسیکلی. جس طرح کلرز ہیں، بالز ہیں، یا اس طرح کی مختلف چیزیں ہوتی ہیں، الفابیٹس ہیں، اینیملز کے نام ہوتے ہیں، تو وہ اس کو پہچانتے بھی ہیں. سننے اس میں ان کی پریکٹس ہی کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کو لیٹ سپوز کہتے ہیں کہ ہارس ہے یا ایپل ہے، تو وہ ایپل کو مائنڈ میں اس کو کانوں سے سنتے بھی ہیں اور پھر اس کو سمجھ کے اس کو ریکوگنائز کرنا، یہ ان کی ایکٹیویٹی ہے بیسیکلی کروائی جا رہی ہے. یعنی ہمارے اگر سننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ تو ان کو سننے کی صلاحیت بھی پیدا کی جا رہی ہے اور چیزوں کی یوں سمجھے کہ ادراک بھی، چیزوں کے بارے میں آگاہی بھی دی جا رہی ہے. عام بچوں کے لیے تو بڑی آسان سی بات ہے. بیٹا یلو کلر کون سا ہے؟ یلو کو باسکٹ میں 2 یلو اٹھائیں، 2 یلو اٹھائیں. ویری گڈ. دونوں کو الگ الگ باسکٹ میں ڈال کے آئیں. نہیں وہاں جا کے ڈال دے، وہاں جا کے ڈال دے. نہیں ارے بھائی کیا بات ہے، یہ تو وہی نشانہ بھی پکا ہے. دوسرا دے ان کو بھائی. یلو ایک اور ڈال دے. چلیں بس جا کے ڈال دے. جا کے ڈال. نہیں بھائی یہی سے ڈال دیں گے. کیا بات ہے. زینب آ جائیں. زینب جائیں اس میں سے آپ بیٹھ جائیں. گرین کلر اٹھائیں. گرین کون سا ہے بتائیں اس میں سے بتائیں. گرین یہ تو پنک ہے. یہ تو پنک ہے. یہ ہے نا گرین. اس کو اٹھائیں. اس کو سیدھے ہاتھ سے اس کو رکھ دیں. اس کو رکھ دیں. یہ لیں. اور دوسرا گرین اٹھائیں. دوسرا گرین نہیں، گرین ریڈ نہیں، گرین ہی اٹھانی ہے. ہاں گرین اٹھائیں. ہاں ایک یہ گرین اور ایک یہ گرین. اور اب ان کو دونوں باکس میں ڈال کے آ جائیں قریب جا کے ڈال کے آئیں. ویری گڈ. دوسرا. ارے واہ بھائی واہ ماشاءاللہ. اچھا اب اس میں سے ریڈ اٹھائیں. ریڈ. ارے واہ جائیں رکھ کے آئیں. دیکھیں بولنا بھی ڈیفیکلٹ ہے اور پہچاننا بھی ڈیفیکلٹ. پنک کون سا؟ نو پنک. ہاں دوسرا پنک بھی اٹھائیں. ویری گڈ. جائیں. شاباش کیا بات ہے میری بیٹی کی. چلیں آپ بیٹھیں گے. آپ بیٹھیں. شاباش. اور کوئی کریں گے؟ ابراہیم آ جائیں. ابراہیم گرین اٹھائیں. گرین کون سا ہے؟ گرین. ہاں واہ بھائی واہ. دوسرا گرین. ویری گڈ. جائیں ادھر باکس میں ڈال کے آئیں. اور باہر نکل گیا. نہیں ہاتھ سے اندر ڈال دو. اٹھائیں. شاباش. ویری گڈ. اس میں سے بلو نکال لیں. بلو. ویری گڈ. جاؤ شاباش. ادھر جا کے ڈال کے آؤ.
ویری گڈ. یعنی آپ دیکھیں کہ ہیئرنگ امپلانٹ ان کے لگے ہوئے ہیں, سننے کے آلے لگے ہیں, جس سے پہلے انہوں نے سننا ہے, پھر بات کو سمجھنا ہے اور اس کو ریئیکٹ کرنا ہے. کلرز کی آگاہی یہ بھی نعمت ہے. کبھی اس کا شکر ادا کیا کہ ہمیں نظر آتا ہے کچھ لوگ کلر بلائنڈ ہوتے ہیں, ان کو سننے کی پرابلم نہ بھی ہو لیکن ان کو کسی کلر کی پہچان نہیں ہوتی ہے. یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ قدرت کے کتنے رنگ ہیں ہمارے سامنے, اور جتنی برائٹ اور کلرفل دنیا ہمیں نظر آتی ہے کچھ لوگوں کو نظر نہیں آتی ہے, یا نظر آتی ہے تو وہ پہچان نہیں پاتے ہیں. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. عید کی خوشیاں ضرور منائیے, مگر ان تمام نعمتوں کا شکر بھی ادا کرتے چلے جائیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بیٹھیں گے, چلیں بھائی اب کوئی اور ایکٹیویٹی کریں گے ہم. یہ بچی کیوں آئی ہے بھائی, یہ کیا کرتی ہیں یہ جنوبی بھائی یہ سی پی چائلڈ ہے, کیا ہوتا ہے یہ؟ اور یہ بالکل ان کی نیک ہولڈنگ نہیں ہے, اور بالکل نیک فولڈنگ سے مراد گردن نہیں ہے ان کی, کمر کی ہولڈنگ نہیں ہے. تو ابھی ہمارے پاس یہ فزیو تھراپی میں جوائنٹ بالکل نیا ہے. بالکل. تو یہ سی پی چیئر ہے, یہ سی پی چائلڈ کہلاتے ہیں, جن کی بیک یعنی وہ کمر بھی سیدھی نہیں رکھ سکتے, گردن بھی سیدھی نہیں رکھ سکتے, تو ان کے لیے چیئر بنائی جاتی ہے. ان کو یہ بیلٹ لگائے گئے ہیں اور یہ ہولڈ کرنے کے لیے, تاکہ اس بچی کی عادت ہو بیٹھنے کی. وہ بچے جو بیٹھ سکتے ہیں, گردن کو سیدھا رکھ سکتے ہیں, یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. تو بچے ہوں یا بڑے ہوں, ان پرابلمز کو دیکھ کر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ کی بارگاہ میں یہ بار بار عرض کرنا ہے کہ مولا تیرا شکر ہے. جو بچے سلامت ہیں ان کے ماں باپ کو شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ اس بچی کو شفا دے, صحت دے, اور جلدی سے یہ بھی اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہتر ہو جائے گا ماشاءاللہ. یہ ان کے بھائی ہیں؟ جی ان کے بھائی. اچھا یہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. یہ ٹھیک ہے. کیا نام ہے بیٹا؟ کرتے ہیں. اچھا بہن کو دیکھنے آتے ہو؟ ارے واہ میرا بیٹا واہ ماشاءاللہ. چلیں اب ان بچوں کے پاس آئے ہیں اور یہ بچے کچھ ایکٹیویٹی کریں گے. چلیں کیا ایکٹیویٹی کریں گے؟ میں اس پہ بیٹھ کے گر تو نہیں جاؤں گا بھائی؟ نہیں, پھٹ تو نہیں جائے گا نا؟ چلو سیدہ. عبدالربی بھائی یہ جو ہے نا سیدہ سارے بچوں دیکھیں میں کس پہ بیٹھ گیا ہوں, یہ ہل بھی رہا ہے, یہ گھوم بھی رہا ہے, میں گر نہ جاؤں دیکھتے, خیال رکھنا میرا. چلو اب کیا ہو رہا ہے؟ ہم اس سے ایکٹیویٹی سے شروع کریں گے. اچھا سیدہ ادھر دیکھیں, تو تھوڑا سا قریب آپ کو لے جانا ہوگا. جی اگر آپ کیا کہنا, اور یہ کون سا کلر ہے؟ اسے آپ اورنج. یہ اورنج ہے تو اس پہ اورنج کلر کروائیں گے؟ نہیں ہم اس سے پہچان. اچھا اس سے پہچان کروائیں گے. میرے ہاتھ میں کچھ کارڈز ہیں, اورنج ہے, اسٹرابری ہے, مینگو ہے, گریپس ہیں, اور پھر سیب ہے اور کیلا ہے. آئیے پوچھتے ہیں ان بچوں سے یہ پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے. جی بچوں یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اورنج. ہاں اورنج ہے. یہ اسٹرابری. ہاں چلو پہلے ان سے کلر کروا لیں. اسے ہم نیچے جو ہماری پریکٹس ہوتی ہے ان کی کلاس میں ہوتی ہے نا, وہ یوں ہوتی ہے بھائی کہ یوں ہم دو کارڈز رکھتے ہیں, اس سے پوچھتے ہیں سیدہ بنانا کدھر ہے. اچھا ان دونوں میں سے بنانا کدھر ہے, کیلا کدھر ہے بتاؤ؟ ارے واہ اچھا یہ رکھتے ہیں. ان دونوں میں سے سیب کون سا ہے؟ یہ سیب ہے. واہ بھائی واہ, پہچانتی ہیں. اچھا آم کون سا ہے؟ آم بھی پہچان لیا آپ نے, ویری گڈ. چلیں اب باقی ان بچوں سے پوچھنا ہے, یہ بھی بتائیں گے. یہ مشتبہ کلر کر رہا ہے. اچھا مشتبہ کلر ہینڈ ہولڈنگ نہیں تھی. اچھا ان کی ہینڈ ہولڈنگ نہیں تھی, کوئی قلم وغیرہ گرپ نہیں تھی پکڑنے کی. اب ان کو کلرنگ کے ذریعے ان کی ہاتھوں کی گرپ جو ہے وہ بہتر کی جا رہی ہے. اچھا سیدہ دیکھیں ماشاءاللہ گرپ بھی بڑی اچھی ہے اور بارڈر سے باہر بھی نہیں جا رہا کلر. بھائی ماشاءاللہ. کیا نام بتایا تھا آپ نے ان کا؟ مشتبہ. ہاں یہ تو میرے بیٹے کا ہم نام ہے مشتبہ. ویری گڈ. اچھا وہ بچی بھی کرے گی کلر؟ زینب بھی بالکل کرے گی. زینب آپ کو کلر دوں میں؟ آپ کو کون سا کلر دوں؟ آپ بلو اسٹار بنا دیں. چلیں ویری گڈ. اور یہ بھی کریں گی؟ سیدہ بھی کریں گی. سیدہ سے ہم کون سا اسٹار بنوائیں؟ ان سے گرین اسٹار بنوا لیتے ہیں. ویری گڈ. چلے بھائی اب آپ تینوں میں سے لائن سے باہر نہیں نکالنا ہے. چلیں بھائی بچے کلرنگ کر رہے ہیں, اور دیکھیں ان چیزوں کی بھی کتنی اہمیت ہوتی ہے. ہمارے ہاتھوں میں جو گرپ ہے نا, ذرا غور کریں کسی چیز کا پکڑنا. اب یہ پین ہے, کبھی ہمیں اندازہ ہے کہ یہ انگوٹھے کی کتنی اہمیت ہے. ایک دن بغیر انگوٹھے کی زندگی گزار کر دیکھیں, آپ پین نہیں پکڑ سکیں گے, کام نہیں کر سکیں گے, چیزوں کو گرپ نہیں کر سکیں گے. اور چیزوں کا گرپ کرنا, چیزوں کو پکڑ لینا, یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. کچھ بچے اس پرابلم میں بھی ہوتے ہیں کہ وہ کوئی چیز پکڑ ہی نہیں سکتے, وہ گرپ ہی نہیں آتی ان کے ہاتھ میں. تو اس کی الگ پریکٹسز ہوتی ہیں کہ ان کو گرپ کروائی جائے تاکہ وہ چیزوں کو پکڑ بھی سکیں اور معاملات کو آگے لے کے چل سکیں. ماشاءاللہ. چلے بھائی یہ بچے کلرنگ کر رہے ہیں, اور ہماری کوئی ایکٹیویٹی ہے تو بتائیے بھائی. ان بچوں کی کلرنگ جاری ہے. آئیے ہم ذرا ان کے ماشاءاللہ مزید بھی کچھ بچے آئے ہیں. آ جائیں بھائی آ جائیں. ماشاءاللہ بچوں کو لائیں بھائی لائیں.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بچے بچے ہی ہوتے ہیں اور اپنے مرضی کے مالک ہوتے ہیں, اپنے گھر میں بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, اور جب ہم اپنے دوستوں کے سامنے کہتے ہیں کچھ بات کرو تو بات نہیں کرتے. تو یہ بھی معاملات چل رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال اب آپ ذرا چاہیں گے کہ والدین سے, ان کے والد صاحب وغیرہ آئے ہوئے ہیں تو ان سے کچھ بات کرتے ہیں اور باری باری بتائیں کہ کون کس کے والد صاحب ہیں. تو پھر ہمیں کچھ بتائیں کہ ایف آر سی کے بننے کے بعد آپ کی کیفیات کیا ہیں اور آپ اس شعبے سے آپ کو فائدہ کیا ہوا, اور آپ ناظرین کو کیا بتانا چاہیں گے کہ کسی والد کے گھر میں جب معذور بچہ, اسپیشل ایبل بچہ ہوتا ہے تو اس کی کیفیات اور اس کی مشکلات کیا ہوتی ہیں. میں یہ بھی چاہتا ہوں ناظرین کہ جہاں ہم اللہ کا شکر ادا کریں وہاں ہم ان بچوں کی قدر بھی کریں. اگر ہمارے خاندان میں بھی ایسے بچے ہیں, ہمارے رشتہ داروں میں ہیں, تو ان بچوں کو سائیڈ لائن نہ کر دیا کریں, انہیں پیار دیں, ان کے ساتھ محبت کریں, یہ بچے کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور روایتوں میں آتا ہے جو کسی کی پریشانی دور کرتا ہے اللہ اس کی پریشانی دور کرتا ہے. اللہ مسلمانوں کی پریشانی دور کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. یہ ایف آر سی ڈپارٹمنٹ جو ہے, یہ بچوں کی اور ان کے والدین کی پریشانی دور کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. تو اس کے ساتھ تعاون بھی دراصل اس حدیث پر عمل ہو جائے گا. تو میں چاہوں گا کہ ذرا کچھ والدین سے بات کریں. جی بالکل. یہ سلمان بھائی ہیں, سید سلمان بھائی ماشاءاللہ. یہ سیدہ سعدیہ کے, ارے واہ ماشاءاللہ, بہت پیاری بچی ہے سیدہ سلمان. سید صاحب کیا کہیں گے, بچی کو جب یہ پرابلم تھی تو آپ کی کیا کیفیت تھی اور اب کچھ امید بندی ہے ایف آر سی کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی یہ پرابلم جو تھی ہمیں تقریباً 1.5 سے 2 سال کی عمر میں اس کی پتہ چلی, کیونکہ اس کی کچھ چیزیں ویک ہیں. ماشاءاللہ ویسے یہ نارمل ہے, سب سمجھتی ہے, بس یہ بول نہیں پا رہی تھی اور اس کا بیہیویئر ایشو تھا. ایک پرائیویٹ ادارہ تھا, وہاں پر ہم اس کا علاج کروا رہے تھے. ٹھیک ہے. تو گھر میں ویسے تو مدنی چینل چلتا ہی رہتا ہے, تو اس کی والدہ ایک دن رو رہی تھی کہ دعوت اسلامی کے اتنے سارے شعبے ہیں, ایسے بچوں کا شعبہ کیوں نہیں ہے. تو کچھ ہی دنوں میں ماشاءاللہ یہ مدنی چینل پہ ایڈ آیا کہ ایسے بچوں کا بھی ادارہ دعوت اسلامی کھولنے جا رہی ہے. اور یہ ماشاءاللہ اس کی والدہ اتنی خوش ہوئی ہے کہ جیسے ہی پتا چلا کہ آن لائن رجسٹریشن کا عمل شروع ہو رہا ہے, تو بس اسی وقت ہم نے آن لائن رجسٹریشن کرائی اور ماشاءاللہ 15 سے 20 دن کے اندر ہی صفدر بھائی کی ہمیں کال آئی اور ہمیں یہاں بلا لیا گیا. ماشاءاللہ کتنی رجسٹریشن آ چکی ہیں آپ کے پاس؟ تقریباً 1600 رجسٹریشنز ہیں ہمارے پاس. اچھا, اور جگہ کتنی ہے آپ کے پاس؟ ہمارے پاس جو پہلا سینٹر تھا جو نیچے 5th فلور پہ ہم نے شار فیصل کا ہے, اس میں تقریباً 50 to 70 بچوں کی جگہ تھی. ابھی جو ہم نے ملیر میں کھولا ہے وہاں تقریباً 120. یعنی آپ سوچیں کہ ہمارے پاس اب بھی 2 سینٹر میں 200 بچوں کو تو ہم ٹیک کیئر کر رہے ہیں, لیکن تقریباً 1600 بچے جو ہیں یوں سمجھیے کہ وہ التجا کر رہے ہیں, منتظر ہیں. 1600 میں سے 200 کو داخلے مل گئے ہوں گے تو 1400, اور ایسے لاکھوں بچے ہیں ہمارے وطن پاکستان میں. جی ہاں ناظرین, تو آپ سوچیں ایسے کتنے سینٹر بنانے کی ضرورت ہے, ایسی کتنی مائیں ہوں گی جو انتظار میں ہوں گی کہ دعوت اسلامی والے یا اور شعبہ جات والے بھی اس طرح معذور بچوں کے سینٹرز بنائیں. تو ایک کسی معذور بچے کی ہم خیر خواہی کر دیں, شاید اللہ کریم اس کی برکت سے ہمارے بچوں سے بیماریاں دور کر دے. کتنی دعائیں ملتی ہوں گی. اب بچی میں فرق کیا ہے سر؟ ماشاءاللہ بہت فرق آیا ابھی بھائی. پہلے یہ نہ اس کا بیہیویئر ایشو ایسا تھا, ابھی یہ بیٹھی ہوئی ہے کافی دیر سے, یہ کہیں بیٹھتی ہی نہیں تھی ایک جگہ ٹک کے, بھائی ادھر بھاگنا ادھر بھاگنا, اس چیز کو چھیڑنا اس چیز کو چھیڑنا, اس طرح کرتے اب ماشاءاللہ کافی بہتر ہوئی ہے. اور اسپیچ میں بھی ماشاءاللہ کافی فرق آیا. پہلے تو کچھ بھی نہیں بولتی تھی. اچھا, بولنے میں بھی پرابلم تھا؟ جی بہت مسئلہ تھا, کچھ بھی نہیں بولتی تھی. ابھی ماشاءاللہ کافی لفظ بولنے لگی ہے. ماشاءاللہ. چلیں اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ سید خاندان کی خدمت کرنے کا موقع آپ سب کو مل رہا ہے اور یہ بڑی نیکی ہے. اور میں ماشاءاللہ آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہیے ہماری بچی ہے, اس کی آگے معاملات کو بھی ہم انشاءاللہ بڑھائیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دوسرے بھائی کو دیں گے, ان کی گود میں بچہ ہے. بھائی گود میں آپ کا نام کیا ہے پہلے بتائیں, بچے کا نام بتائیں. حیدر علی ہے اور اس کا نام محمد حسنین ہے. ٹھیک ہے. یہ بچے کو آپ کیوں گود میں لے کے بیٹھے, کیا پرابلم تھا ان کو؟ گردن نہیں پکڑ رہا تھا. اچھا, ابھی بھی تھوڑا بہت ہے پرابلم ہے لیکن پہلے سے بہتر ہے. ٹھیک ہے, یعنی گردن جو ہے اس کی رکتی نہیں تھی, پیچھے لٹک جاتی تھی. اچھا, تو اس کے لیے پھر ہم کیا پریکٹس کرواتے ہیں؟ آکوپیشنل تھراپی وغیرہ کی کروائی جاتی ہے, فزیکل تھراپی کروائی جاتی ہے. اچھا, جسے برتھ ڈیورنگ دا برتھ, پیدائش کے بعد ڈیلیوری کے بعد موومنٹ ڈیمیج ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے یہ پرابلم. لیکن یہ ٹھیک ہو سکتا ہے, یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. یعنی اکثر اویئرنیس نہیں تھی معاشرے کے اندر, لوگوں کو نہیں ہوتی, وہ چھوڑ دیتے ہیں. جیسے اسپائنل کارڈ ہے, بیک بون ہے, مورے ہیں, وہ کمپلیٹلی کلوز نہیں ہو پاتے. یعنی اس کا مطلب ڈاکٹر صاحب میں اگر یہ سیدھا بیٹھا ہوں تو یہ بھی اللہ کی نعمت. یعنی لوگ ایسے بھی ہیں جو سیدھے بیٹھ نہیں سکتے, ان کی قبر کھڑی نہیں رہتی, جیسے اس بچی کے بارے میں بتایا گیا. اسی طرح اگر جس کی گردن ہے, ہماری گردن اگر سیدھی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں, یعنی گردن ہی پیچھے لٹک جائے تو کیا کر سکتا ہے انسان. تو یہ بھی انشاءاللہ اللہ پاک اس بچے کو بھی شفا دے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایف آر سی کے بعد بہتری آئی ہے ماشاءاللہ. جب سے اس کو یہاں لا رہے ہیں یہ
ऐसा लग रहा है कि सही हो रहा है। इंशाल्लाह सही हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, FRC में एक और फायदा आपको मैं बता दूं कि जहां मेडिकली यहां पर फायदा हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उस रूहानी तंजीम से भी तो वाबस्ता है ना कि दुआएं भी शामिल हैं। अमीर अहले सुन्नत सारी दावत इस्लामी वालों के लिए दुआ कर रहे होते हैं, तो आप समझे आपके बच्चे का रूहानी इलाज भी अल्लाह की रहमत से यहां जारी रहता है माशाल्लाह। जी, अगले किसी वालिद साहब से बात कराएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह, हमारे मोइन भाई के वालिद साहब। अच्छा मोइन ये है माशाल्लाह, ये मोइन, हाँ अच्छा मोइन ये है, हाँ मोइन तो बहुत प्यारा बच्चा है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये मोइन जो है कुछ अर्सा हुआ है यहाँ पर स्पीच थेरेपी के हवाले से हमने दाखिल करवाया FRC में। तो इनकी 3 साल की उम्र में हमने कोक्लियर इम्प्लांट करवाया था। अच्छा, तो जी हाँ, उसके बाद से स्पीच थेरेपी मुख्तलिफ इनकी करवाते रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है। और यहाँ पर आके मजीद जो है, ये कोक्लियर इम्प्लांट तो बहुत महंगा भी होता है ना। तो इनकी जो है मैंने 3 साल की उम्र में कराया था। इनके बड़े भाई भी डेफ हैं, उनका मैंने जो है वो 8 साल की एज में हुआ तो वो ओवर एज हो गया था। अच्छा। तो उनकी स्पीच डेवलप ना हो सकी। अच्छा, उसकी भी एज होती है। जी हाँ, अच्छा। तो इसको तो जितनी कम उम्र में अगर इनका मतलब ये कि अगर कोक्लियर इम्प्लांट की जिन बच्चों को जरूरत होती है उनका जितनी कम उम्र में करा लिया जाए तो उतने उसके जो है फवाइद होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंप्रूवमेंट है। अब यहाँ आके कंटिन्यू कर रहे हैं स्पीच थेरेपी। और अल्लाह इस बच्चे को बहुत खूबसूरत बोलना नसीब फरमाए, दावत इस्लामी का मुबल्लिग बनाए, आपकी आंखों का नूर बनाए। माशाल्लाह इन्होंने नाते भी सिखाई हैं और कुछ दुआएं भी याद की हैं। अच्छा, अभी ये शर्मा रहे थे, वो नहीं शर्मा पढ़ जाते सके। हैं। बच्चों का ये प्रॉब्लम है, बहुत तैयारी करवाएं लेकिन जब परफॉर्मेंस का टाइम आता है तो वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। इसी का नाम तो बच्चा है ना। चलिए जनाब अगले भाई से बात करेंगे इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बेटा है इब्राहिम। हाँ इब्राहिम बड़ा प्यारा बच्चा है भाई। अच्छा, ये बोलता भी है माशाल्लाह, जहाँ बोलो बोलते हैं माशाल्लाह, कॉन्फिडेंस बहुत है। ये बाई बर्थ थोड़ा सा मसला था सुनने और बोलने का। ठीक है। तो मैंने मुख्तलिफ जगह से स्पीच थेरेपी कराई थी, इसकी 2-3 साल कराई, लेकिन खास इम्पैक्ट नजर नहीं आया। फिर मुझे किसी ने मशवरा दिया यहाँ FRC आने का। FRC में माशाल्लाह मैं पिछले 8 महीने से आ रहा हूँ। 8 महीने से और माशाल्लाह इसकी बड़ी अच्छी स्पीच डेवलप हो गई है। स्पेशली जब पहले बात करता था जुमले बनाता नहीं था, अब जुमले कंप्लीट बनाता है। हाँ, ज़ैनब ने तो कमाल का भाई पेंटिंग की है, क्या बात है, कहिए सुभान अल्लाह, क्या बात है। ऑरेंज, रेड, ब्लू, पर्पल, ग्रीन, येलो, वाह भाई वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। चले भाई, अभी आज सारे बच्चों को मैंने ईदी भी देनी है भाई। हाँ, मैं आपके लिए ईदी भी लाया हूँ इंशाल्लाह, बल्कि अब सब मिलके अभी खाना भी खाएंगे ना इंशाल्लाह। चले, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे की समझ लीजिए बड़ी खुसूसियत है कि हमारे यहाँ क्योंकि इसका कोई बिजनेस पर्पस नहीं है, तो हम ये चाहते हैं कि मतलब पेरेंट्स को अवेयरनेस दें। तो हमारी थेरेपीज कंटिन्यू इनकी मदर्स के साथ इंगेज रहती हैं, उन्हें इस चीजों की प्रैक्टिस करवाती हैं और फीडबैक भी ले रहे हैं। यानी जो हमारे पास इनकी वालदा से रब्ता करती है, फीमेल स्टाफ होता है, फीमेल स्टाफ से राब्ते में रहता है, जेंट्स स्टाफ जो वालदा है वाले साहब से राब्ते में रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पर्दे की भी कोशिश की जाती है कि उसकी पाबंदी रहे, और ये बड़ी नेकी का काम, वाकई बड़ी नेकी का काम है नाजरीन। और मैं समझता हूँ ये उन इस्लामी भाइयों के लिए मुबारक हो जो दावत इस्लामी का साथ देते हैं। सच्ची बात यह कि ये रिजल्ट है हमारे डोनेशन का, हमारे एहतियात का, कि दावत इस्लामी किस किस फील्ड में, और फील्ड में जाने से पहले ही लोग मुंतजिर होते हैं, दुआएं कर रहे होते हैं कि दावत इस्लामी ये खिदमत करे तो हम अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को इससे इस्तेफादा हासिल करें। मैं चाहूंगा कोई और भाई भी अपने थोड़ा सा जी अबीब साहब कि ये बच्चे जो हमारे जो हैं ये हमें भी बाज़ दफा गुस्सा आ जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ लाने के बाद यहाँ के जो टीचर हैं या जितना भी स्टाफ है वो इतने अच्छा बिहेवियर है इनका कि इतनी शरारतें करने के बावजूद भी बच्चों को वो इस तरीके से डील कर रहे होते हैं कि हमें सुकून आ जाता है। और सीखने को भी मिल जाता है कि यार ये तो माँ बाप नहीं है इनके, जब ये इतना सब्र कर रहे हैं तो हम तो इनके वालिद हैं। सब्र से वो स्पीच थेरेपी और सारी प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं कि हमें देख के बड़ा वो हो रहा होता है कि फिर हम भी उसी हिसाब से घर में डील करते हैं। नाज़रीन, आज मुझे भी सब्र की प्रैक्टिस हो रही है क्योंकि प्रोग्राम के दौरान कोई बच्चा इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई शोर कर रहा है, लेकिन इसी का नाम देखिए ना, ये तो हमें आधे घंटे की रिकॉर्डिंग आपके लिए करनी है, पूरा दिन हमारा यहाँ स्टाफ इनके साथ गुजारता है और सारी जिंदगी वालिदैन इनके साथ गुजारते हैं। तो ये वालिदैन के लिए भी दर्स है, पेशेंस के साथ, सब्र के साथ इन बच्चों को ध्यान दें। अच्छा, कुछ वालिदैन तो वाकई खिदमत करते हैं और कुछ मादअल्लाह इन्हें बोझ समझने लग जाते हैं। जिनके घर में भी स्पेशली एबल इस तरह का बच्चा है ना, उसकी जरूर खिदमत कीजिएगा। मैंने ये देखा है, अल्लाह उसकी बरकत से वालिदैन की रोजी में बरकत डाल देता है। इस बारे में कोई तजुर्बा बताएंगे अपना के? बिस्मिल्लाह। 5 साल का हो गया, मेरे साथ 4 साल बाद मेरे पर आया था ये। अच्छा, बड़ी मुश्किलों से आया, इससे पहले काफी मामला खराब थे, लेकिन अभी ये बोल नहीं सकता है ना, ये बोल नहीं सकता। इसका मैंने अभी हेयरिंग टेस्ट कराया था तो 95 पे इसने जो है थोड़ी सी रिस्पॉन्स दिया था। अच्छा, तो अभी मैंने इसको लगाया तो फिर कपल ऑफ क्लासेस इसने ली है यहाँ पर अभी। और मैं जब जॉब करता था, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैं अपना बिजनेस करता हूँ, जब से मेरे आया तो मेरा
अल्लाह ने बहुत नवाजा। वाह वाह वाह, एक मैं 2 कमरे से 4 कमरे में आ गया, वो अपना बिजनेस कर रहा हूँ। क्या बात है, नौकरी से बिजनेस पर आ गए, 2 कमरों से 4 कमरे में आ गए। जनाब ये मैं आपको सही बता रहा हूँ, राज की बात बता रहा हूँ। मैं काम भी अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड का करता हूँ, चले भाई, छोटा काम नहीं है। हाँ, अल्लाह पाक और आपके रिस्क हलाल में बरकत दे। बल्कि हम तो आपसे आप और कमा लें, ताकि फिर एक FRC आपने बना के देना है। हाँ, ये खिदमत है, तो मैं अपने इब्राहिम के नाम से बनाऊंगा वाह, ये हुई बात। हमें अगर फायदा हुआ है और अल्लाह ने हमें माल दिया, तो अब हम दुनिया के माजूर बच्चों की फिक्र करें ना। ये रिजवान भाई ये FRC का आइडिया लेकर ये आए थे, लेकिन रिजवान भाई की जो इंस्पिरेशन बनी, इनके घर में एक माजूर बच्ची थी और उन्होंने उस बच्ची को जब ये सारा ट्रीटमेंट दिया, तो इनको एहसास हुआ कि जब एक बच्ची को इस इलाज कराने में इतनी मुश्किल और इतना खर्च होगा, तो बाकी जो गरीब लोग होंगे उनका क्या होगा। ये आइडिया लेकर हमारे पास आए, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। और फिर इस आइडिया पर हमारी मरकजी मजलिस शूरा ने अप्रूवल दी और आज माशाल्लाह ये इदारे पे इदारे बनते जा रहे हैं। तो एक बच्ची इनके घर में आई, जिसने शायद अब आगे जाके लाखों बच्चों के लिए इंशाअल्लाह राहत फराहम करनी है। तो यही आप भी नियत करें कि इंशाअल्लाह, और इस पे घबराएं ना। आपके घर में अगर ऐसा कोई बच्चा है, कोई ऐसे बुजुर्ग हैं जो माजूर है या जिनकी आपको खिदमत करनी पड़ती है, हमें नहीं पता कि किसकी बरकत से आपको रोजी मिल रही है, किसकी बरकत से हमारे माल में बरकत आ रही है, तो हमें उसकी खिदमत करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है ये सभी को तजुर्बा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों की बरकतें नसीब होती हैं, आइंदा होंगी नसीब। आप इनके साथ अच्छा ही बर्ताव रखेंगे। और कोई वालिद साहब कुछ बात करना चाहिए? वालेकुम अस्सलाम। मैं हसन का वालिद साहब हूँ। किसका? ये हसन। हसन, ये सब जिम्बाब्वे वाले हैं जी। अरे वाह, हसन तो आते ही कलरिंग में लग गए भाई। अभी जाता हूँ हसन के पास। अच्छा, नाते भी पढ़ रहे हैं शायद। हाँ, तो ये माशाल्लाह से जो है, मतलब पैदाइश के टाइम इनका जो है पूरी बॉडी का खून एक्सचेंज हुआ था। खून एक्सचेंज हुआ था? जी। अच्छा, क्योंकि पीलिया बहुत बढ़ गया था, तो जान पूरा के बॉडी ऊपर, का हाँ, खून निकाल के दूसरा लगाया गया। दूसरा लगाया। अच्छा, तो फिर ये कानों पे अटैक पड़ा, तो फिर हमने इनका बेरा टेस्ट करवाया, तो फिर पता लगा कि इनकी कानों का जो है मसला है। तो फिर इसके एयरिंग्स वगैरह लगा के फिर हमने 1-2 जगह स्पीच थेरापी के लिए गए। ठीक है। फिर जाके हमें फैजान रिहेबिलिटेशन का पता लगा। सही। तो फिर पिछले 1 साल से हम जो है माशाल्लाह से यहाँ आ रहे हैं। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये घर में अल्लाह, अम्मा, अच्छा, अब्बा अल्हम्दुलिल्लाह देता है। अगर पिछले थेरेपीज के मुकाबले में यहाँ फायदा ज्यादा नजर आ रहा है आपको? बहुत फायदा है क्या अल्हम्दुलिल्लाह। बात है, माशाल्लाह। और ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है, अगर प्रॉपर जहन से कहे तो माशाल्लाह से कुछ बात भी करने लग गया, मगर वो जहन खेल में और इसमें ठीक है रहता है। अब आपने भी इसकी थेरेपी करानी है। क्या नाम बताया मुन्ने का? मोहम्मद हसन। हसन बेटा कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। बड़े प्यारे लग रहे हैं हसन तो, ग्रीन इमामे में। अस्सलाम वालेकुम। ओहो हसन कलर कर रहे, कलर में बिजी है भाई, टाइम नहीं है इनके पास। कह रहे मैं कलर, हाँ कलर अच्छा कर रहे हैं भाई, कलर दिखाओ भाई। देखिए भाई हसन रजा जो है ये कलर में लगे हुए हैं और 4 तो कर चुके हैं और मुझे कहते हैं बस मुझे कलर करने दो। चलो तो हसन रजा फिर आप कलर करें और जल्दी से कंप्लीट करें इसको माशाल्लाह। हाँ स्माइल, हाँ ठीक है जनाब। तो ये है बच्चे मन के सच्चे। और फिर ऐसे बच्चे देखिए सब अपने अपने गेम में मगन है, सब अपने काम में मगन है, और हम यही चाहते हैं कि ये एक्टिविटीज करते रहें, इनको चीजों का इदराक होता रहे, चलना आ जाए, बोलना आ जाए, सुनना आ जाए, समझना आ जाए, पहचान आ जाए, बैठना आ जाए, उठना आ जाए। और ये सब हमें आता है ना, तो ये अल्लाह की अता है, ये अल्लाह की मेहरबानी है जिसने बिन मांगे देखना वाला बनाया, बिन मांगे बोलने वाला बनाया, हाथ सलामत दिए, पैर सलामत दिए। तो प्यारे बच्चों आप भी और बड़ों आप भी नाशुक्री नहीं करते कि हमारे घर में ये नहीं है, हमें वो नेमत नहीं मिली, हम पीछे रह गए, फला पड़ोसी आगे बढ़ गए, फला रिश्तेदार आगे बढ़ गए। अल्लाह ने जो ये दिया है ना हमें, यही बहुत कुछ है। उनसे पूछें जिनके पास नहीं है। एक एक लफ्ज बोलने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, एक एक लफ्ज समझने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। घंटों माँ बाप, अभी देखे ये वालिद साहब का जुमला कैसा था कि आज मुझे खुशी ये है कि मेरा बच्चा घर में बाबा, अम्मा, अल्लाह ये बोल रहा है। ये 3 लफ्ज बोलने पर ये खुश हो गए, और आज हमारे घर में हमारा बच्चा सुबह शाम बातें कर रहा है। तो फिर हमें अल्लाह का कितना शुक्र अदा करना चाहिए। कितनी बड़ी नेमतें हैं। प्लीज ईद की खुशियों में अल्लाह की अताओं को भूल मत जाइएगा। होता यही है कि ईद में खुशियां मनाते हैं, रब को नाराज कर रहे होते हैं। रिजवान भाई बड़ी प्यारी बच्ची आपके पास है, कुछ कहेंगे? मैं बिल्कुल ये ज़ैनब के बारे में बताना चाह रहा था। जी ज़ैनब के बारे में बताना चाह रहा था। तो मेरी बेटी का अभी समझे इसी तरह का एक सिलसिला था, और ये तकरीबन शायद 2.5 साल से, मतलब FRC से पहले से भी आना शुरू हुई थी हमारे पास जब और इसके वालिद साहब का इंतकाल हो गया, यकीन करें। और इसके घर में इतनी नाउमीदी सी मतलब महसूस होती थी, लेकिन अब माशाल्लाह जिस तरह से ये परफॉर्म कर रही है। इसके वालिद भी नहीं है? जी वालिद साहब का इंतकाल हो गया अभी कुछ अर्से पहले। तो लेकिन अब माशाल्लाह जिस तरह से इम्प्रूवमेंट इसके अंदर आ रही है, तो अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये प्रॉपर स्कूलिंग सिस्टम में भी मतलब ये इसका दाखिला हो जाएगा। और यूं समझ लें कि ये मेरी अपनी स्टोरी लगती है, मुझे अपनी बेटी की तरह से इसके मतलब मामला लगते हैं। और मैं यहाँ यकीनन अब सारे माशाल्लाह पेरेंट्स भी बैठे हैं, मैं अपनी भी ऐसे
اپنی بچی کے حوالے سے بھی ایز اے پیرنٹ بتانا چاہوں گا کہ یہ تکلیف دے تو عمل بڑا ہوتا ہے یہ، مطلب کسی بھی معذور یا اسپیشل بچے کا پیرنٹ ہونا، لیکن اگر آپ ہمت کر لیں گے اور بچوں میں یہ کانفیڈنس بلڈ کریں گے کہ اگر ان میں کوئی ڈسیبلٹی ہے، کوئی معذوری ہے، تو یہ کوئی مطلب بہت بڑی چیز نہیں، اس کو جتنا مینیمائز کریں گے، بچوں کا کانفیڈنس جتنا بلڈ کر لیں گے نا، اس سے انشاءاللہ بچوں میں بہت امپرومنٹ آتی ہے۔ میں اپنی ذاتی یہ میرا تجربہ ہے کہ اگر آپ بچوں کو آئسولیٹ رکھیں گے، بچوں کو نہیں انکریج کریں گے اور بچوں کے ساتھ ملانے کرنے میں نارمل بچوں کے ساتھ ان کے ساتھ کوشش کریں، ان کے کزن کے ساتھ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں، تو اس سے بھی بچوں میں بڑی الحمدللہ۔ یعنی اگر آپ اپنے معذور بچوں کو نارمل لائف کی طرف لانا چاہتے ہیں تو نارمل بچوں کے ساتھ انہیں بٹھائیں، ان سے بات چیت کریں، ان کا حوصلہ بڑھائیں، ان کی ہمت بڑھائیں، تو انشاءاللہ زبردست ہو جائے گا۔ اب گھر میں کھانا کھائیں، ہم یہاں کھانا کھائیں گے، ہم نے مزید بچوں کے ساتھ کچھ کام بھی کرنا ہے، بچوں کو انشاءاللہ عیدی بھی پیش کریں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ جی ناظرین، بچے بہت کھیل رہے ہیں، بہت مزے کر رہے ہیں اور بڑی انجوائمنٹ ہو رہی ہے بچوں کے ساتھ۔ اب ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے چلیں گے، ہم ان بچوں کو تحائف بھی دیں گے، عیدی بھی دیں گے۔ آپ نے بھی امید ہے اپنے امی ابو سے عیدی لے لی ہوگی، اور عیدی کا اچھا استعمال کیجیے گا، ایسا نہیں بہت ساری کولڈ ڈرنکس اور ٹافیاں کھا کے آپ بیمار بھی ہو جائیں۔ تو آئیے پروگرام کے اختتام سے پہلے ہم مل کے نعت پڑھتے ہیں۔ نعت پڑھیں گے سب بچے؟ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ تو ناظرین، پروگرام امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اس پروگرام میں سبق بھی ہے، عبرت بھی ہے، اس پروگرام میں ہم سب کو شکر کا درس بھی ہے، اس پروگرام میں اللہ کی نعمتوں کا احساس بھی ہے، اس پروگرام میں پریشان حالوں کی مدد کرنے کا درس ہے، لوگوں کی دل جوئی کا درس ہے۔ عید ضرور منائیے، مگر دکھی مسلمانوں کے دلوں میں خوشی داخل کر کے بھی منائیے۔ کچھ چہروں پہ مسکراہٹ اگر ہماری وجہ سے آ گئی، کچھ لوگوں کی عید اچھی ہو گئی، تو انشاءاللہ ہمارے غم بھی دور ہو جائیں گے، ہماری مشکلیں بھی آسان ہو جائیں گی۔ بڑے پیارے پیارے تحائف ہماری مجلس نے تیار کیے ہیں، اب بچوں کو تحائف بھی دیتے ہیں اور انشاءاللہ عیدی بھی دیتے ہیں۔ چلے اب سارے بچے میرے پاس آ جائیں بھائی، سارے بچے آ جائیں، شاباش۔ چلیں جناب، آپ کے لیے اس میں کچھ کھانے پینے کی بڑی اچھی اچھی سی چیزیں بھی ہیں، اور عیدی کا لفافہ بھی دیں بھائی۔ ہاں، یہ آپ کے لیے، آپ کے سیدھے ہاتھ سے جو بھی لیں گے رائٹ ہینڈ سے لیں گے، ٹھیک ہے؟ رائٹ ہینڈ، شاباش۔ چلیں، یہ آپ کے لیے ماشاءاللہ، اور یہ آپ کا عیدی، ماشاءاللہ۔ یہ بچہ تو بڑا پیارا ہے بھائی، شاباش۔ چلے بھائی، گڑیا کے لیے یہ ہے، ماشاءاللہ۔ یہ آپ کے لیے، یہ آپ کے لیے ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ پرچی بھی ہے، ویری گڈ۔ چلو بھائی، پرچی ہم پڑھیں گے آپ کی۔ یہ اچھا آپ کو ہو گیا، یہ آپ کی عیدی ہو گئی بھائی، ٹھیک ہے؟ چلیں آ جاؤ بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہاں دیکھیے ماشاءاللہ، گڑیا بھی مانگ رہی ہے بھائی، چھوٹی سی گڑیا، دیکھیں اس کو پہچان ہونے لگ گئی ہے۔ بچے بہت خوش ہیں، اور اسی لیے تو ہم یہاں آئے تھے کہ ان کے دلوں میں خوشی داخل کریں، اور اللہ ان کے گھر والوں کو خوش رکھے، آپ کے بچوں کو خوش رکھے، آپ گھر والوں کو خوش رکھے۔ خوشیاں منائیے، خوشیاں بانٹیے، اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق خوشیاں منائیے۔ FRC کا، FGRF کا، دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے، تاکہ اس طرح کے مزید خاندانوں میں دعوت اسلامی خوشیاں بانٹے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عید مبارک مبارک، عید مبارک مبارک، عید مبارک مبارک، عید مبارک۔